اس میں سب کا اتفاق ہے کہ 7 دن آپ کی والدہ نے دودھ پلایا، پھر چند روز شعیبہ ابو لہب کی لونڈی نے دودھ پلایا اور آپ کی کھلائی مقرر ہوئی، اور یہ وہی لونڈی ہے کہ جس کو ابو لہب نے مشردہ ولادت شریف اس سے سن کر آزاد کر دیا تھا کہ جا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو لہب کو خواب میں دیکھا اور دریافت کیا کہ اے دشمن رسول، تیرا مرنے کے بعد کیا حال ہوا؟ ابو لہب نے بیان کیا کہ میں ہمیشہ سخت عذابوں میں مبتلا رہتا ہوں، لیکن پیر کی رات کو ان 2 انگلیوں سے دوزخ سے پانی پینے کو ملتا ہے جن سے میلاد محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں شعیبہ کو آزاد کرنے کا اشارہ کیا تھا، اور میرے عذابوں میں مکی ہو جاتی ہے، اور اس رات مجھے ایسی راحت نصیب ہوتی ہے کہ 6 دن کا عذاب بھول جاتا ہوں۔ ذرا انصاف کرو کہ جب ایسا کافر دشمن رسول کی جس کی مذمت کا کلام اللہ گواہ ہے میلاد محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں عذاب سے نجات پائے، تو جو مسلمان کو اپنا جان و مال اس میلاد شریف کی خوشی میں صرف کرے وہ اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام اور عطیات سے محروم رہ سکتا ہے۔ شعیبہ کے بعد یہ دولت ابدی و سعادت سرمدی حضرت حلیمہ سعد کو عنایت ہوئی۔ حلیمہ سے روایت ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو ایک رات ہمارے قبیلے میں غیب سے آواز آئی کہ اے بنی سعد کی عورتوں، خبردار ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے برکت نازل فرمائی ہے کہ ایک لڑکا قریش میں پیدا ہوا ہے، اور وہ دن کا سورج اور رات کا چاند ہے، اور دوڑو اور جلدی کرو، خوشا تقدیر اس عورت کی جو اس کو دودھ پلائے۔ حلیمہ سعد یہ کہتی ہے کہ میرے قبیلے کی عورتوں نے جو سنا تو اپنے خاوندوں کو ساتھ لے کر مکے کی طرف روانہ ہوئی اور جلدی اپنی سواریوں کو تیز ہانکنے لگی۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں بھی ساتھ روانہ ہوئی، مگر میری اونٹنی نہایت ہی سست اور ضعیف تھی، ہر چند اس کو ہانکتی تھی لیکن وہ آہستہ چلتی تھی، اس وجہ سے میں پیچھے رہ گئی۔ جب مکے میں پہنچی تو دیکھا کہ میرے قبیلے کی عورتیں جو مجھ سے پہلے پہنچ چکی تھیں، انہوں نے قریش کے لڑکے کو جو سب سرداروں اور مالداروں کے تھے لے لیے، اور میں نے ہر چند تلاش کیا، کوئی لڑکا مجھ کو نہ ملا تو نہایت رنجیدہ اور غمناک بیٹھی تھی۔ دفتن کیا دیکھتی ہوں کہ ایک مرد بڑی شان والے سرداری ظاہر تھی کھڑے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ شخص کون ہے؟ آدمیوں نے کہا کہ مکہ شریف کے سردار عبد المطلب ہیں۔ پھر حضرت عبد المطلب نے آواز بلند کہا کہ بنی سعد کی عورتوں، تم میں سے کوئی باقی ہے جو ہمارے پوتے کو لے؟ حلیمہ فرماتی ہے کہ میں جلدی سے بول اٹھی کہ میں فقط باقی ہوں۔ انہوں نے میرا نام پوچھا تو میں نے کہا حلیمہ، تو بولے کہ اے حلیمہ، میرا ایک پوتا ہے اور اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بنی سعد کی عورتوں نے اسے یتیم جان کر نہیں لیا، تو اسے لے لے۔ حلیمہ فرماتی ہے کہ میں ان کے ہمراہ مکان پر پہنچی تو کیا دیکھتی ہوں کہ ایک بی بی کہ ان کا چہرہ جیسے 14ویں رات کا چاند ہو بیٹھی ہیں۔ معلوم ہوا کہ آپ کی والدہ ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے میرا حال بیان کیا، سن کر نہایت خوش ہوئی اور بہت تعظیم کی اور مکان میں لے گئیں جہاں حضرت آرام فرماتے تھے۔ ہرے ریشم کا بچھونا اور سفید ریشم کا رومال اوڑھے سو رہے ہیں، اور اس نورانی جسم سے خوشبو مہک رہی تھی۔ جس وقت میری نظر آپ کے جمال با کمال پر پڑی، ہزار جان سے عاشق ہو گئی اور چاہا کہ جگاؤں۔ قریب ہو کر اپنا ہاتھ آہستہ سے سینے مبارک پر رکھا، آپ نے آنکھیں کھول دی اور میری طرف دیکھ کر مسکرائے۔ میں نے دونوں آنکھوں کے بیچ میں بوسہ دے کر گود میں اٹھا لیا اور اپنے داہنی طرف سے دودھ پیش کیا۔ آپ نے پیا۔ پھر میں نے چاہا کہ بائیں جانب کا بھی پلاؤں، آپ نے نہیں پیا اور اپنے بھائی کے واسطے چھوڑ دیا۔ اللہ اللہ، یہ انصاف اور یہ عمر! روایت ہے کہ بی بی حلیمہ آپ کو لے کر 3 دن تک مکہ معظمے میں رہیں، پھر رخصت ہوئی۔ جب اپنے مقام پر آئیں اور ان کے شوہر نے حضرت کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور سجدہ شکر ادا کیا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ ہمارا قافلہ روانہ ہوا اور حضرت کو لے کر میں بھی چلی، تو اونٹنی پر آگے حضرت کو لیا اور پیچھے شوہر کو بٹھا کر قصد کیا، تو اسی اونٹنی نے کعبے کی طرف سجدے کیے اور چستی اور چالاکی سے چلی۔
سب ساتھیوں کی سواریاں پیچھے رہ گئیں اور اونٹنی اس دولت عظمہ اور نعمت کبریٰ کو لے کر کیسی اتراتی ہوئی زبان حال سے یہ کہتی ہوئی چلی کہ میں آج اپنے پیارے کو لے کر چلی ہوں، خدا کے دلارے کو لے کر چلی ہوں۔ نصیب میرا ناز کرتا ہے مجھ پر کہ روشن ستارے کو لے کر چلی ہوں۔ ہوئے دو جہاں جس کے جلووں سے روشن، اسی ماہ پارے کو لے کر چلی ہوں۔ پیچھے جو رہ گئی تھی وہ سب قبیلے والیاں کہنے لگیں کہ اے حلیمہ، یہ کیا بات ہے کہ آگے تو تیری اونٹنی چل بھی نہ سکتی تھی اور اب یہ سب سے آگے چاہتی ہے، اور اب تو تیری اونٹنی کی کچھ اور ہی شان معلوم ہوتی ہے۔ اب خدا کی شان دیکھیے کہ وہ اونٹنی بولی اور کہنے لگی، قسم خدا کی میرے اوپر خاتم الانبیاء حبیب پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہے۔